إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، ہم نے گزشتہ درس میں منہج سلف کی بعض خصوصیات کے بارے میں سنا ہے، اور انشاءاللہ آج کے اس درس میں بھی منہج سلف کی بعض خصوصیات آپ کی گوشہ گزار کروں گا. محترم سامعین، منہج سلف کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ کہ منہج سلف کے ماننے والے ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اقوال ہوں اس کو اچھی طرح جاننے والے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی کام ہوں اس کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں، سیرت کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے. اگر بندے کو کسی سے محبت ہو تو اس کی ہر وقت کی ہر خبر رکھتا ہے. تو جو اہل سنت الجماعت ہیں، جو منہج سلف کے ماننے والے ہیں، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا جاننے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں خبر رکھنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں، اس تعلق سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا اور کہا کہ اہل سنت الجماعت جو منہج سلف کے ماننے والے ہوتے ہیں یہ حقیقت میں فرقہ ناجیہ ہیں، یہی وہ فرقہ ہے جو نجات پانے والا ہے. اس کی دلیل یہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے افعال کو جاننے والے ہوتے ہیں، ان کے اقوال کو جاننے والے ہوتے ہیں. ایسا کیونکہ ان کا امام صرف ایک ہوتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر وہ کسی کے لیے تعصب کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے لیے تعصب کرتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے تعصب ان کے دل میں نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے انہوں نے فرمایا کہ اہل سنت الجماعت یعنی منہج سلف کے ماننے والے یہ فرقہ ناجیہ میں شمار کیے جاتے ہیں اور یہی حق پر ہیں. اور اسی طرح دیکھیے، نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ، آپ جانتے ہوں گے کہ ہندوستان کی ایک مایہ ناز شخصیت جو گزر گئی ہے، جنہوں نے منہج سلف کے نشر و اشاعت میں بہت زیادہ خدمات انجام دی. اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا عظیم موقع دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک علاقے کا بھوپال نامی علاقے کا انہیں نواب بھی بنایا. تو انہوں نے اپنے اس مال و دولت کو دین کی نشر و اشاعت اور منہج سلف کی نشر و اشاعت اور منہج اہل حدیث کی دعوت کے لیے انہوں نے اپنی بہت ساری مال و دولت کو خرچ کیا. انہوں نے بہت سارے علماء کو ایسے کام کے لیے مقرر کیا. تو انہوں نے بہت ساری تالیفات بھی، بہت ساری کتابیں لکھی، ان کے بے شمار تالیفات ہیں. تو ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے نزل الابرار. اس کتاب میں انہوں نے اہل حدیث اور اہل سنت الجماعت جو منہج سلف کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کی خوبیاں بیان کی اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے اہل حدیث ہیں اور حدیثوں کے نقل کرنے والے حدیثوں کے راوی ہیں. ایسا کیونکہ ان کا کام یہی ہے کہ وہ جب بھی حدیث نقل کرتے ہیں، کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے ان پر ایک مرتبہ درود ضرور پڑھا کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درود سے ہمیشہ تر رہتی ہیں. اور بتاتے ہیں کہ آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب لے لیں، اگر وہ کتاب سنن ہو یا کوئی کتاب دواوین میں سے ہو یا وہ کتاب جامع ہو یا وہ کتاب معجم ہو یا کتاب مسند ہو، حدیث کی آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بے شمار احادیث ہوتی ہیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو محدثین اللہ کے وسلم پر درود پڑھنے والے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کوئی کتاب کا جائزہ لیں، ہر کتاب میں بے شمار احادیث ہوتی ہیں، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے گا
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ سے زیادہ قریب ہوگا قیامت کے دن۔ تو فرماتے ہیں کہ اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت، محدثین کی جماعت، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، ان پر کوئی فضیلت نہیں لے جا سکتے، یعنی ہر قسم کی فضیلت کے ہی لوگ یعنی اس کے حقدار ہیں، کیونکہ یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اور وہ آگے فرماتے نصیحت کرتے ہیں کہ یا باغ الخیر، اے بھلائی کے چاہنے والے، اے نجات کے طلب کرنے والے، تو محدث بن۔ اگر محدث نہیں بن سکتا ہے تو محدثین کے راستے پر چل پڑ، اور کہا اس کے علاوہ کوئی اور چیز کو اختیار نہیں کرنا جس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کتاب میں امام صدیق حسن خان رحمہ اللہ، جن کی بے شمار خدمات ہیں، آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے، اگر نہ جانتے ہیں تو ایک مرتبہ ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو ضرور پڑھ لیں، اور پڑھنا ضروری ہے کہ انہوں نے منہج اہل حدیث کی خدمات، بے شمار خدمات کی ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے فتح الباری، جو صحیح بخاری کی سب سے مشہور شرح ہے فتح الباری، اس کتاب کو ہندوستان میں سب سے پہلے مرتبہ انہوں نے لایا۔ انہوں نے اپنے ذاتی خرچ سے مکہ سے، یعنی مکہ یا مدینہ سے، غالباً مکہ سے انہوں نے کتاب خریدی، کئی درہم، کئی بہت سارے پیسے دے کر خریدی، اور اس کتاب کو ہندوستان لے کر آئے، اور یہاں سے انہوں نے کتاب چھپوائی اس کو، اور چھپوا کر انہوں نے کتابیں دنیا کے ہر بہت سارے علاقوں میں مفت تقسیم کی۔ ہندوستان میں انہوں نے کتاب مفت تقسیم کی، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے اسلامی شہر جہاں جن کے پاس یہ کتاب خریدنے کی طاقت نہیں تھی، انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی کتاب ہدیے کے طور پر دی۔ تو معلوم ہوا کہ امام صدیق حسن خان رحمہ اللہ، ان کے بے شمار خدمات ہیں، ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں، ان کے بارے میں پڑھیں، یہ چیز ضروری ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے، جیسے صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے اپنی یہ بات اس کتاب میں نقل کی، تو امام البانی رحمہ اللہ نے صفت صراط النبی، جو کتاب مشہور کتاب ہے، نماز نبوی جسے ہم کہتے ہیں، اس کتاب میں انہوں نے ان کی بات نقل کی، اس حدیث نقل کیا، اور انہوں نے کہا وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يَجْعَلَنِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ۔ انہوں نے امام البانی رحمہ اللہ نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے شمار محدثین میں کرے، وہ محدثین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اور فرمایا شاید یہ کتاب اس چیز کی دلیل بن جائے، جو میں نے کتاب لکھی نماز نبوی، یہ کتاب اس چیز کی دلیل بن جائے۔ تو معلوم ہے محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، آپ سے سب سے زیادہ جو قریب ہوں گے وہ محدثین ہوں گے، اور محدثین کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، جس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں وہ حدیث نقل کی جس میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب اصحاب الحدیث ہوں گے، الحدیث ہوں گے، کیونکہ اس امت میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود پڑھنے والا ہوتا ہے تو محدثین ہیں، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث ہیں، جو محدثین ہیں یا محدثین کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ تو معلوم ہے محترم سامعین، ان آثار سے میں نے، ان احادیث اور ان آثار سے میں نے آپ کے آگے بات پیش کی کہ اہل سنت والجماعت یا منہج سلف کے ماننے والے، ان کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ صرف زبانی محبت، زبانی طور پر محبت نہیں کرتے، نہ محبت کے صرف دعوے دار ہوتے ہیں، بلکہ حقیقی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پیروی کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کے آگے امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ قصہ نقل کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ محدثین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک محبت تھی، اگرچہ کہ ان کے ہزاروں دینار بھی اگر ضائع ہو جائیں، ان کا مال ضائع ہو جائے، انہیں کوئی جسمانی تکلیف ہو، انہیں کوئی آفت بھی آ پہنچے، تبھی وہ سنت کے مقابلے میں سنت کا کسی چیز سے سودا کرنے تیار نہیں ہوتے۔ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام اجلونی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو اپنے خطاب میں نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سمندر کا سفر کیا تو ایک سفر میں کشتی کا ایک آدمی ان کے پاس آیا، ان سے اچھی جان پہچان ہو گئی، اچھی محبت ہو گئی، اچھی دوستی ہو گئی، تو انہیں باتوں میں اس آدمی کو بتایا کہ میرے پاس 1000 دینار ہیں۔ اس بندے نے جب یہ بات سنی تو خاموش رہا، اور دوسرے دن جب وہ صبح اٹھا تو جیسے صبح اٹھا تو چیخ پکار کرنے لگا اور اپنے آپ کو مارنے لگا، پیٹنے لگا اور اپنا گریبان چاک کرنے لگا، اور لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا ہوا تیرے ساتھ، ایسے کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس 1000 دینار تھا، وہ غائب ہو گیا ہے۔ تو
جیسے خبر امام بخاری کو پہنچی کچھ پریشان ہوئے، تو کشتی والوں نے کیا کیا، ہر بندے کی چیکنگ شروع کی، تلاشی شروع کی، اور جیسے ہر ایک کی تلاشی شروع کی تو انہوں نے پوری کشتی والوں کی تلاشی لی، لیکن اس کے 1000 دینار کی تھیلی کسی کو نہیں ملی۔ تو سب آئے اسے اور اسے ملامت کیے، اسے توبیخ کیے۔ جب سمندر کا راستہ ختم ہوا اور جب کشتی سے لوگ نیچے اترے تو وہ بندہ پھر امام بخاری کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ کیا معاملہ ہے، 1000 دینار تم نے کیا کیے؟ تو امام بخاری نے کہا کہ میں 1000 دینار سمندر میں پھینک دیے۔ اللہ اکبر! دیکھیے امام بخاری کی حدیث سے کتنی محبت تھی، انہوں نے کہا میں نے 1000 دینار سمندر میں پھینک دیے۔ اس نے کہا کہ آپ نے اتنے عظیم مال کو کیسے ضائع کیا؟ تو امام بخاری نے کہا اے جاہل، یہ کیا 1000 دینار، اس کی کچھ میرے پاس اہمیت نہیں ہے، بلکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو جمع کی اور لوگوں نے اس تعلق سے مجھ پر جو بھروسہ کیا ہے، اس بھروسے کے مقابلے میں 1000 دینار میرے سامنے کچھ معنی نہیں رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ محدثین کے پاس اللہ کے رسول کی احادیث کی بے شمار اہمیت تھی، اللہ کے رسول کی احادیث کی محبت تھی۔ اس محبت کے مقابلے میں وہ کسی چیز کا سودا کرنے تیار نہیں ہوتے۔ یہ کس بات کی دلالت ہے؟ اس بات کی دلالت ہے ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، جس کے نتیجے میں وہ اپنی ہر چیز قربان کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین، اسی طرح منہج سلف کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ منہج سلف کے ماننے والے اپنی دعوت کو عام کرتے ہیں، ان کی دعوت ہر چیز پر مشتمل ہوتی ہے، ان کی دعوت عقیدے پر مشتمل ہوتی ہے، ان کی دعوت عبادات پر مشتمل ہوتی ہے، ان کی دعوت اخلاق پر مشتمل ہوتی ہے، بلکہ دین کا جو بھی اہم پہلو ہوتا ہے ان تمام پہلوؤں پر ان کی دعوت مشتمل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کی دعوت سے نماز کی حد تک محدود رہے یا ان کی دعوت صرف بعض فضائل تک محدود رہے، ایسا منہج سلف نہیں، اس کی خصوصیت کے بالکل خلاف ہے۔ منہج سلف کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ کہ ان کی دعوت پورے اسلام پر محیط ہوتی ہے اور دین کے ہر پہلو پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے منہج سلف کے ماننے والے جس چیز سے اپنی دعوت کی ابتدا کرتے ہیں وہ توحید ہے، کیونکہ توحید کی کتاب و سنت میں بے شمار اہمیت و فضیلت آئی ہے۔ کوئی اس بات سے نہ سمجھے کہ صرف ہم توحید کا کام کرتے ہیں، ہماری دعوت سب سے پہلے توحید سے شروع ہوتی ہے، اتباع سنت پر مشتمل ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دین کے ہر پہلو پر ہماری دعوت مشتمل ہوتی ہے۔ صرف توحید، عقیدہ اور صرف اتباع سنت پر ہماری دعوت مشتمل نہیں ہوتی، ہمارے دعوت کا دائرہ بالکل وسیع ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہم اپنی دعوت کی ابتدا توحید سے کرتے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت کتاب و سنت میں آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا درس دیا کہ جب ہم دعوت کی ابتدا کریں تو توحید کے ذریعے کریں۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تو ان سے کہا کہ جب آپ اپنی دعوت کی ابتدا کریں تو سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس سے ابتدا کریں، یعنی سب سے پہلے توحید سے اپنی دعوت کی ابتدا کریں۔ یہ بالکل اہم چیز ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح طور پر بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کرام کو مبعوث کیا، ان کی بعثت کا ایک اہم مقصد یہ کہ وہ توحید کی دعوت کا کام کریں، اور معاشرتی برائی اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، معاشرتی بیماری اور معاشرتی برائی کو توحید کے بعد اصلاح کی جاتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے اگر بندے کے پاس توحید کا علم نہ ہو، اس کا عقیدہ توحید کے مطابق نہ ہو، تو اس کے اعمال کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی قدر اور اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ تم لوگوں سے کہو أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے دور رہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے دور رہو۔ اس آیت پر ذرا غور کریں آپ، اس آیت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی طاغوت سے دور رہو، اجتناب کرو۔ اجتناب کا عربی زبان میں مطلب آتا ہے کہ طاغوت ایک طرف ہو اور آپ دوسرے جانب ہو، یعنی دونوں کے درمیان فاصلہ رہے، شرک کے قریب بھی مت جانا، کفر کے قریب بھی مت جانا، یعنی وہ ایک جانب رہے آپ اور ایک جانب ہو۔ اجتناب یہ نکلا ہے، جنب سے نکلا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک جانب رہیں اور طاغوت اور ایک جانب رہے، دونوں کے قریب، کبھی اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔
دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا وجنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے وجنوبنی و بنی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی بت پرستی سے، بتوں کی عبادت سے دور رکھنا، یعنی ہمیں ایک جانب رکھنا اور بتوں کی عبادت کو اور ایک جانب کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت سے آغاز کرنا یہ ہماری خصوصیت ہے اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اسی غرض سے دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نوح علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم عاد کے پاس بھیجا اور کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سلفی دعوت کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے، البتہ ہماری دعوت دین کے ہر حصے پر مشتمل ہوتی ہے، اور ہم دین اور دنیا کے درمیان تفریق کے قائل نہیں، بلکہ دین دنیا کو بھی شامل ہے۔ آپ دین کے ذریعے دنیا بھی کمائیں، دنیا امور کو بھی حل کریں۔ ایسا نہیں کہ بعض جماعت کے لوگ، بعض لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ دین کو سیاست سے الگ کرو، دین کو مسجدوں کے محدود رکھو، دین کو تجارت کے میدان میں مت لاؤ، دین کو کمائی کے میدان میں مت لاؤ۔ محترم سامعین، ایسی بات نہیں۔ دین جو ہم اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، اس دین نے ہمیں ہر چیز کی طرف رہنمائی کی، تو دین اور دنیا کے درمیان تفریق کرنا یا دین کی دعوت کو نماز کی حد تک یا بعض فضائل کی حد تک محدود رکھنا، یہ ہمارا منہج نہیں، ہمارے منہج کے بالکل خلاف ہے۔ یا دین کی دعوت کو صرف سیاسی حد تک محدود رکھنا، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمارا منہج یہ کہ ہمارے جو دین کی دعوت ہم دیں گے، یہ دعوت دین کے ہر حصے پر مشتمل ہوگی، ہر جانب کو دین کی محیط ہوگی۔ اسی طرح دیکھیں محترم سامعین، سلفی منہج کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ کہ اس کے ماننے والے ان کے پاس ولا اور برا کا معیار صرف سنت ہوتی ہے، یعنی وہ محبت صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں اور دشمنی اللہ کی خاطر رکھتے ہیں۔ ان کے پاس معیار سنت ہوتی ہے، سنت پر جو چلنے والے ہوتے ہیں ان سے انہیں محبت ہوتی ہے، اور سنت کی مخالفت کرنے والوں سے انہیں بغض ہوتا ہے۔ یہ ہمارا منہج عقیدہ ہے اور اس منہج کی خصوصیات میں سے ہے۔ ہمارا منہج یہ کہ ہمارا ولا اور برا، ہماری محبت ہماری عصبیت نہ کسی قبیلے کے لیے ہوتی ہے، نہ کسی قوم کے لیے ہوتی ہے، کسی زبان کے لیے ہوتی ہے، اور نہ کسی ذاتی مصلحت کے لیے ہوتی ہے، نہ کسی مال و دولت کے لیے ہوتی ہے۔ ہماری محبت اور ہماری ولا صرف اور صرف سنت کے مطابق ہوتی ہے، سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ کوئی سنت کا ماننے والا ہوتا ہے تو ہم سے قریب ہوتا ہے، ہم اس سے قریب ہوتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ سنت سے جتنا دور جاتا ہے اس تعلق سے ہمارے دل میں بغض ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سنت کے راستے کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں باب باندھا اور کہا الحب فی اللہ، محبت اللہ کی خاطر کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يجد احد حلاوة الایمان حتى يحب المرء لا يحبه الا للہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی جس کے راوی انس بن مالک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک ایمان کی چاشنی کو نہیں پا سکتا، ایمان کی مٹھاس کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ کسی بندے سے اللہ کی خاطر محبت نہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری محبت صرف اللہ کی خاطر ہو، ہماری محبت کا معیار سنت ہو، اور سنت کے علاوہ ہماری محبت کا معیار کسی اور چیز پر ہونا، یہ ہماری منہج کی خصوصیات میں سے ہرگز نہیں ہے۔ ہماری منہج کی خصوصیات میں سے یہ کہ ہماری دوستی اور دشمنی صرف اور صرف سنت کے موافق ہوتی ہے، سنت کے مطابق ہوتی ہے، سنت پر ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار ہوتا ہے۔ اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ ان لوگوں کو کبھی ایسا نہیں پائیں گے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرنے والے سے محبت کریں، آپ ایسا ہرگز بھی نہیں پائیں گے، اگرچہ کہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بچے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کا خاندان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو ان سے کبھی محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ
ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید کی ہے، وَيُدْخِلُهُمْ جنات، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کا گروہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہماری ولا اور برا کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ ولا اور برا کا معیار کتاب و سنت ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ اگر کسی کے پاس اپنی قوم کی اہمیت زیادہ ہو، اپنی قوم کی عصبیت ہو، اپنی زبان کی عصبیت ہو، اور اس کو کتاب و سنت پر مقدم کرتا ہے، یا کتاب و سنت کے ماننے والوں کے مقابلے میں اس چیز کو مقدم کرتا ہے، تو یاد رکھیں اسے اپنے منہج کا جائزہ لینا چاہیے، اگرچہ کہ زبانی طور پر اپنے آپ کو سلفی کیوں نہ کہے، لیکن منہج سلف کے ماننے والوں میں سے وہ کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری بنیادی خصوصیات میں اہم خصوصیت ہے، اور ایک خصوصیت اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو مطلب وہ منہج سلف سے ہٹا ہوا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، منہج سلف کی خصوصیات میں سے یہ کہ منہج سلف کے ماننے والے آپس میں نرم ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر موقع آئے تو سختی کا معاملہ بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں منہج سلف کے ماننے والے سختی، نرمی اور گرمی دونوں کے درمیان جمع ہوتے ہیں، کبھی نرمی ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے، دو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں اگر کوئی بندہ ہمیشہ نرم ہو تو یہ معاملہ سے کوئی معاملہ ہونے والا نہیں، اور ہمیشہ گرم ہو تبھی اس سے کوئی معاملہ سدھرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ وقت پڑنے پر اسے سخت موقف بھی اپنانا پڑتا ہے وہ اپنائے، اور وقت پڑنے پر اسے نرمی سے معاملہ کرنا ہے تو نرمی سے معاملہ کرے۔ دو چیزیں بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور اس منہج کے ماننے والوں کی خصوصیات میں سے یہ جن کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، جہاں نرمی بھی ہوتی ہیں تو نرمی ان کا شیوا ہوتا ہے، تو اس کی جگہ کبھی وقت پڑنے پر گرمی اور سختی بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی تعریف میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کا معاملہ ایسا کہ صحابہ کرام کافروں پر بہت سخت ہوا کرتے، اور لیکن مؤمنوں کے درمیان بہت نرمی سے معاملہ کرتے۔ یہ ہماری منہج کی بنیادی خصوصیتوں میں سے خصوصیت ہے کہ ہم صحابہ کرام کے منہج کو اپنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف میں فرمایا کہ کافروں کے ساتھ وہ بہت سخت ہوا کرتے لیکن مؤمنوں کے درمیان بہت نرم ہوا کرتے۔ تو ہم نے اپنا منہج انہیں سے اخذ کیا کہ ہم وقت پڑنے پر سختی سے معاملہ بھی کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، ہاں لیکن ہمارا شیوا یہ ہوتا ہے، ہمارا عام طور پہ وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نرمی کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں اور نرمی کو لازم پکڑنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کے تعلق سے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کا معاملہ ایسا کہ مومن اپنے مومن بھائی کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرتا ہے اور کافروں پر سختی سے معاملہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بھی کی، اور اسلام کے فتح کے لیے انہوں نے جنگ کی، باقاعدہ میدان میں اتر پڑے۔ تو کس چیز کی علامت ہے؟ اس چیز کی علامت ہے کہ بندے کو جہاں سختی کرنی چاہیے وہاں سختی کا پہلو بھی اپنانا چاہیے، یہ ضروری چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ نرم رہے، اور یہ چیز بھی غلط ہے کہ جو بعض لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں سخت ہوتے ہیں اور کافروں کے حق میں نرم ہوتے ہیں، یا بعض لوگ اپنے منہج کے لوگوں پر سخت ہوتے ہیں اور سامنے والوں پر جو بدعتی ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، جن کے منہج میں خلل ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ نرم ہوتے ہیں، یہ چیز بھی غلط ہے۔ بلکہ آپ صحیح منہج کے ماننے والوں کے ساتھ، اہل سنت والجماعت کے ساتھ آپ نرمی کا سلوک کریں، نرمی کا معاملہ کریں۔ اس کے مقابلے میں جو بدعتی ہوتے ہیں ان کے ساتھ جہاں مصلحت ہوتی ہے ویسا سلوک کریں، اگر نرمی کی مصلحت ہو تو نرمی کا معاملہ کریں، اور جہاں سختی سے پیش آنا ہو تو اس چیز کو بھی اپنانا ضروری ہے، اور یہ چیز ہمارے منہج کا حصہ ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح منہج سلف کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ منہج سلف کے ماننے والے ان کا نام اسلام اور سنت کے مطابق ہوتا ہے، ان کے اسما جو ان کے وصفی نام ہوتے ہیں ان کے نام کتاب و سنت کے موافق ہوتے ہیں، سنت کے مطابق ہوتے ہیں، سنت پر ان کے نام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی نسبت کسی جماعت کی طرف یا اپنی نسبت کسی شخص کی طرف کبھی نہیں کرتے۔ دیکھیے آپ اہل سنت جماعت کے ناموں میں سے بہت سارے نام ہیں، منہج سلف کے ماننے والوں کے بے شمار نام محدثین نے اور علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو نام بہت پرانا نام ہے اور جو مشہور نام ہے وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعہ،
اہل سنت والجماعہ یہ نام بہت پرانا نام ہے اور مشہور نام ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے نام پائے جاتے ہیں. اسی طرح انہیں اہل الحدیث کہا جاتا ہے، اسی طرح اہل الاثر کہا جاتا ہے، اسی طرح انہیں اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے، اسی طرح انہیں سلفی کہا جاتا ہے، اسی طرح اتباع السلف کہا جاتا ہے. یہ بہت سارے نام ہیں اور بھی بے شمار نام ہیں. ان تمام ناموں کا آپ غور کریں. ان تمام ناموں میں آپ کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے، وہ یہ کہ کتاب و سنت کی دعوت اس نام سے آپ کو چھلکتی ہے. دیکھیے اہل الحدیث کہیں اس کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کتاب و سنت کو ماننے والے. السلفی کہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کتاب و سنت اور منہج سلف کو ماننے والے. اہل الاثر کہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے منہج کو ماننے والے. آپ اہل سنت کے جو بھی ناموں کا مطالعہ کریں، سلفی منہج کے ماننے والوں کے ناموں کا مطالعہ کریں، آپ کو کوئی ایسا نام نہیں ملتا جو آپ کو جس کے ذریعے کتاب و سنت کی مخالفت ہو. اور ایسا کبھی ہم اپنی نسبت کسی شخص کی طرف ہماری نسبت کبھی نہیں ہوتی، ہماری نسبت کتاب و سنت کی طرف ہوتی ہے. بعض لوگ ہمیں وہابی کے نام سے پکارتے ہیں، اور یاد رکھیں یہ کوئی ہمارا نام نہیں بلکہ مذمتی نام ہے. یہ لوگ مذمت کے طور پر ہمیں وہابی کہتے ہیں. ہم کبھی اپنی نسبت محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ کی طرف نہیں کرتے، اور انہوں نے اس کی دعوت دی کہ ہم ان کی نسبت ان کی طرف کریں، بلکہ وہ اپنی نسبت سلف کی طرف کیا کرتے. تو ہماری نسبت سلف کی طرف ہے، حدیث کی طرف ہے، سنت کی طرف ہے. اہل سنت والجماعت سنت والے، جماعت والے. اہل حدیث کتاب و سنت والے. آپ جو بھی وصفی نام لے لیں، ان تمام ناموں سے آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ ہم کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے، اور ہمارے نام بھی بالکل اسی موافق ہوا کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ بدعتوں کا جائزہ لیں تو دیکھیے ہر کوئی جس جماعت سے جڑا ہوتا ہے تو اس کی نسبت اس جماعت کے مؤسس اور بانی کی طرف ہوتی ہے، یا پھر جماعت کے کسی اہم رکن کی طرف ہوتی ہے، جماعت کے کسی لیڈر کی طرف ہوتی ہے. آپ دیکھیں جہمیہ نام ایک بہت بڑا فرقہ گزرا ہے، ان کی نسبت جہم بن صفوان کی طرف تھی. اور اسی طرح بے شمار اشعری کہتے ہیں، ابو الحسن اشعری کی طرف ان کی نسبت ہوا کرتی ہے. ماتریدی جو اپنے آپ کو ماتریدی کہتے ہیں، ان کی نسبت ابو منصور اور ماتریدی کی طرف ہوتی ہے. یا طرح اور لے لیں جیسے قدری ایک فرقہ گزرا ہے جو قدر میں تقدیر کا انہوں نے انکار کیا تو ان کی نسبت قدر کی طرف بن گئی. اسی طرح آپ دیکھ لیں کچھ جماعتیں ہیں جیسے تبلیغی کہتے ہیں، تو ان کی نسبت کیا ایک خاص جماعت انہوں نے بنائی تو اس جماعت طرف ان کی نسبت ہوا کرتی ہے. یا پھر دیوبند لے لیں، علاقے میں مدرسہ بنایا، خاص تحریک شروع کی تو ان کی نسبت اس علاقے کی طرف ہوتی ہے، دیوبندی نامی. اور بریلوی جسے کہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ان کا معاملہ، ان کی نسبت احمد رضا خان بریلوی کی طرف ہوتی ہے، اس شخص کی طرف ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں جو بھی بدعتی فرقے ہیں جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے، یا پھر خالص اہل سنت والجماعت جو بھی نہیں ہے، آپ ان کا مطالعہ کریں، ان کے نام کے تعلق سے دیکھیں، ان تمام کی نسبت اپنے جماعتوں کے سرگنے یا اپنے جماعتوں کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کی طرف ہوتی ہے، اور کتاب و سنت کی طرف ان کی خاص نسبت نہیں ہوا کرتی. اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ اہل سنت والجماعت اگر حق شیدائی ہیں تو ان کی نسبت سنت اور حدیث کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے جماعت کے بانیوں کی طرف. تو منہج سلف کے ماننے والوں کی خصوصیات میں سے اہم خصوصیت یہ کہ ان کی نسبت کتاب و سنت کی طرف ہوا کرتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخص کی طرف نسبت ہوا نہیں کرتی. اسی طرح منہج سلف کے ماننے والوں کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ کہ وہ ہمیشہ نقل کو عقل پر ترجیح دیتے ہیں. یعنی جب کتاب و سنت سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے تو اس بات کو من وان تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اپنی عقل کو بڑا نہیں مانتے ہیں، نہ اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں. ایسا نہیں کہتے کہ فلاں حدیث ہمارا عقل میں نہیں آتی ہم قبول نہیں کریں گے. ایسا نہیں کہتے کہ فلاں حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے موقف کے خلاف ہے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے. محترم سامعین، یہ منہج سلف کی خصوصیت یہ کہ جب کتاب و سنت کی کوئی بات آتی ہے تو ان کے سر آنکھوں پر ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ کوئی نہ دور کی تعویل کرتے ہیں اور نہ کوئی ایسی تحریف کرتے ہیں جس کے ذریعے کتاب و سنت کا معنی بدل جاتا ہے، بلکہ کسی چیز میں حدیث ثابت ہو، کتاب سے قرآن سے کوئی بات ثابت ہو جاتی ہے تو منہج سلف کے ماننے والے اسے بالکل تسلیم کرتے ہیں، اور اپنے اندر جو بھی خامی ہوتی ہے اس کے ذریعے اصلاح کرتے ہیں. آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں دوسرے جو جماعت کے لوگ ہوتے ہیں یا پھر جن کا تعلق منہج سلف سے نہیں ہوتا، ان کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، ان کے پاس حدیث کی ویسی اہمیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے امام کی بات سے کوئی حدیث ٹکراتی ہے تو انہیں اپنے امام کی بات عزیز ہوتی ہے، انہیں حدیث اتنی عزیز نہیں ہوتی، یا حدیث کی خطرناک تعویل کر دی جاتی ہے یا پھر اس کی مکمل تحریف کر دی جاتی ہے. دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس صحیح عقل ہو تو صحیح عقل کبھی صحیح نقل کی مخالفت نہیں کرتی. مطلب یہ
کہ صحیح حدیث صحیح بات کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے تو اگر آدمی کی عقل صحیح ہو تو دونوں کے درمیان کبھی تعارض ہوا نہیں کرتا، بلکہ اس کی عقل کتاب و سنت کی ہمیشہ تائید کرتی ہے۔ کیونکہ جس عقل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اسی اللہ تعالیٰ نے اس نقل کو کتاب و سنت کو نازل فرمایا۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عقل اور نقل کا خالق ایک ہو، عقل کا خالق ہو اور نقل کو کتاب و سنت کو نازل کرنے والا دونوں ایک ہوں اور پھر ان دونوں کے درمیان تعارض پایا جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ عقل ہمیشہ نقل کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا منہج اور عقیدہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں بے شمار فرقے ایسے آئے جنہوں نے اپنی عقل کو بڑا مانا اور نقل کو چھوٹا مانا، جس کی وجہ سے وہ کتاب و سنت کی مخالفت کر بیٹھے اور نئے نئے فرقوں کی ایجاد کر بیٹھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں معتزلہ نامی ایک فرقہ گزرا، جہمیہ نامی فرقہ گزرا، معتزلہ نامی فرقہ گزرا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی عقل کو بڑا بنایا اور کتاب و سنت کو اس کے مقابلے میں چھوٹا کیا، اپنی عقل کو کتاب و سنت پر حاکم بنایا، اپنی عقل کے ذریعے انہوں نے فیصلے کیے، کتاب و سنت کو اپنی عقل کے تابع کیا، جس کی وجہ سے بے شمار گمراہیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جس کی وجہ سے جہمیہ نامی فرقہ ایسا ہے جس میں اسماء اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کا مکمل انکار کر چکا، اور معتزلہ نامی فرقہ ایسا ہے جس نے اللہ کے ناموں کا تو اقرار کیا لیکن اللہ کی صفات کا انکار کیا۔ اس کے بعد ان کے کوکھ سے اور ان کے رحم سے بہت سارے اور فرقے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک فرقہ اشعری فرقہ ہے، اشاعرہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دونوں کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش کی، یعنی منہج سلف اور معتزلہ اور جہمیہ فرقوں کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے ایک نیا فرقہ بنایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے ناموں کا تو اقرار کیا لیکن اللہ کی صفات میں سے صرف 7 صفات کو مانا اور باقی صفات کی ایسی تعویل کی جس کے ذریعے وہ حقیقی معنی ثابت نہیں ہو پاتا۔ تو معلوم محترم سامعین، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہو جاتی ہے ہم اسے بڑا مانتے ہیں، اپنی عقل کو اس کے تابع کرتے ہیں، اپنی عقل کو ہمیشہ کتاب و سنت کے ماتحت رکھتے ہیں۔ یہ ہماری خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، منہج سلف کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ کہ منہج سلف کے ماننے والے آپس میں ہمیشہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے درمیان اتفاق پایا جاتا ہے اور ان کے درمیان ایسا اختلاف پایا نہیں جاتا جو ان کے عقیدے اور منہج کے خلاف ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اس تعلق سے میں آپ کے آگے ابو المظفر السمعانی رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کا ایک اثر نقل کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی کتاب الانتصار لاصحاب الحدیث میں بہت بہترین بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ اہل حدیث کے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ آپ ان کی تمام کتابوں کا مطالعہ کریں، شروع سے لے کر آخر تک، پرانی کتابوں سے لے کر نئی کتابوں تک، اگرچہ کہ ان کے وہ الگ الگ شہروں میں ہوں، اگرچہ کہ ان کا زمانہ مختلف ہو، اگرچہ کہ ان کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہو، اگرچہ کہ کوئی ایک جگہ رہتا ہو تو اور ایک کوئی اور جگہ رہتا ہو، ان تمام چیزوں کے باوجود آپ ان کے عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ تمام کا تمام عقیدہ سب کا عقیدہ ایک ہی ہوگا، ان کے عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ان تمام کا طریقہ ایک ہوگا، وہ کسی اور آپ ان کی بات ایک بات ہوگی، ان کا جو کلام ہوگا ایک کلام ہوگا، ان کی نقل جس چیز سے نقل کریں گے تو نقل صرف ایک ہوگی، آپ ان کے درمیان اس طریقے سے کوئی اختلاف نہیں پائیں گے اور نہ کوئی تفریقہ پائیں گے، بلکہ آپ ان کی زبانوں سے جو بھی نکلتا ہے، یعنی محدثین کی زبانوں سے جو بھی باتیں نکلی ہیں عقیدے کے متعلق، ان تمام کو آپ جمع کر لیں، ان کے سلف سے انہوں نے جو بھی چیزیں نقل کی ہیں ان تمام کو جمع کر لیں تو آپ ایسے دیکھیں گے کہ گویا تمام کی تمام چیزیں صرف ایک آدمی کے دل سے آئی ہوئی ہیں، گویا کہ سب کے سب الگ الگ جان ہیں لیکن ایک دل ہیں، ایک دل سے تمام باتیں نکلی ہیں اور ان کے درمیان آپ کو کوئی اختلاف پایا نہیں جائے گا۔ تو آگے فرماتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ ان کا مصدر ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے، اور فرماتے ہیں اور اس سے بڑھ کر آپ کو اہل حدیث کے حق پر ہونے کی کوئی اور دلیل چاہیے؟ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے اترا ہوتا، نازل ہوا ہوتا تو آپ لوگ قرآن میں بے شمار اختلاف کو پاتے۔ تو فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا میزہ یہ، ان کی خصوصیت یہ کہ ان کے درمیان عقیدے میں کوئی خلل نہیں ہوتا اور ان کے عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ
کہیں بھی اہل حدیث کا عقیدہ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی تمام کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اس کے آگے بعد انہوں نے کہا کہ آپ بدعتیوں کا معاملہ دیکھیں، بدعتیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، بدعتوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہوتا ہے، ان کے اندر تفریقہ بازی ہوتی ہے، ان کے اندر بے شمار گروپ پائے جاتے ہیں، اور ایک بدعت دوسری بدعت کے اعتبار سے، جگہ جگہ کے اعتبار سے بدعت الگ ہوتی ہے، اور ان کے عقیدے میں بے شمار خلل پایا جاتا ہے، اور ان کے عقیدے میں بے شمار اختلاف ہوتا ہے۔ فلاں فلاں کی تکفیر کے لیے تیار رہتا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی اسی چیز میں گزر جاتی ہے کہ آپس میں اختلاف اور تفریقے میں ان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، اور وہ کبھی کسی بات پر متفق ہو نہیں سکتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ ان تمام کو ایک ساتھ سمجھتے ہیں، آپ ان تمام کو یہ سمجھتے ہیں کہ ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، متفق ہیں، تو فرماتے ہیں وقلوبهم شتى، معاملہ ایسا نہیں بلکہ ان کے دل مختلف ہیں، ذلك بانهم قوم لا يعقلون، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اہل سنت جماعت یا منہج سلف کے ماننے والوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ، اور اس کے مقابلے میں بدعتیوں کی خصوصیت یہ کہ آپس میں اختلاف اور تفرقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، منہج سلف کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ منہج سلف کے ماننے والے حسن اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، بلند کردار کے حامل ہوتے ہیں، ان کا معاملہ نرمی سے ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ بلند اخلاق کو اپنانے والے ہوتے ہیں، ان کے درمیان ان کے پاس برے اخلاق نہیں ہوتے، اگر برے اخلاق ہوتے ہیں تو اپنی اصلاح کر لیا کرتے ہیں۔ تو اہل سنت جماعت کے ماننے والوں کی اہم خصوصیت یہ کہ وہ بلند کردار کے حامل اور اونچے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ اسی طرح منہج سلف کی اور بھی بے شمار خصوصیات ہیں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منہج سلف کی خصوصیات کو جاننے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Pura